سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں اریج فاطمہ۔ جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے، پھر ان کو منانے، اسلام آباد لانے اور احتجاج کرنے میں تاحال کامیاب تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ موجودہ سیاسی ڈیڈ لاک میں حکومت ورسز اپوزیشن ورسز پاکستان تحریک انصاف کیا ہونے جا رہے ہیں، ان تمام تر بیٹس پر ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اجمل خان وزیر صاحب نے، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سر، پہلا سوال میرا آپ سے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اپنے بانی کی رہائی کے لیے جہاں حکومتی عہدیداران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہیں پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان سے بھی ہو رہی ہیں ملاقاتیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں ان تک رسائی کی بھی کوششیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ اس وقت قیادت کنفیوزڈ ہے یا کسی اور معاملے کے اندر الجھی ہوئی ہے؟ دیکھیں ریچ، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے۔ تقریباً یہ 300 سے زیادہ ہے، جس میں نیشنل اسمبلی میں ان کی جو اسٹرینتھ ہے ایم این ایز ہیں وہ تقریباً کوئی 91 ہے۔ سینٹ میں تقریباً 27 سینیٹرز ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایم پی ایز ملا کر وہ تو 100 کے قریب ہے، اور اس میں حکومت بھی ہے ان کے پاس۔ پنجاب میں ان کے پاس تقریباً 90 کے لگ بھگ ایم پی ایز ہیں۔ اچھا، اب اپوزیشن چاہے پنجاب کی ہو چاہے فیڈرل ادھر وفاقی ہو، اپوزیشن لیڈر ان کے سینٹ میں بھی ان کا ہے۔ اب آپ اس پورے صورتحال میں ذرا یہ غور کریں کہ یہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ فرنٹ رو میں آپ کو کتنے ایم این ایز نظر آتے ہیں، فرنٹ رو میں کتنے سینیٹرز نظر آتے ہیں، کتنے ایم پی ایس، کتنے منسٹرز، کتنے پنجاب سے، کتنے کدھر، کتنے ہیں ٹوٹل؟ بہت کم تعداد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ اگر آپ ان کی اسٹرینتھ دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، سینٹ میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں اور کے پی کے میں دیکھیں، تو کافی زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کوئی ایم این اے بنا ہے، چاہے کوئی سینیٹر ہے، چاہے کوئی ایم پی اے ہے، چاہے کوئی سی ایم بنا ہو، چاہے کوئی منسٹر بنا ہو، بنے تو عمران خان کی وجہ سے۔ اب ان کا پرابلم یہ بن گیا کہ آج کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ان کی بہن علیمہ خانم جی وہاں پہ تھی، تو وہاں پہ تو میں نے اس کے ساتھ کتنے ایم این ایز آپ نے دیکھے، کتنے سینیٹرز آپ نے اس کو دیکھے، کتنے وہ لوگ آپ نے دیکھے، تو وہ کڑی تھی نا۔ اب کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پھر معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میجورٹی لوگ کمپرومائزڈ ہے۔ جب آپ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ بجائے کہ آپ کسی سیاسی جماعت میں رہ کر ان کے ساتھ دغا کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس جماعت کو پھر چھوڑ دیں، اس کی ایم این اے شپ کو آپ چھوڑ دیں، ایم پی اے شپ کو آپ چھوڑ دیں۔ یعنی کہ آپ لوگ پس کے پریویلیجز، تنخواہیں، یہ ساری چیزیں تو جس کی وجہ سے آپ لے رہے ہیں، تو ان کی بہنوں کے ساتھ تو آپ کو کم از کم کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں یہ ریئلسٹک اپروچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ فیملی کے ساتھ تو آپ کھڑے ہو نا، ان کے ساتھ تو کھڑے ہو جائے، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے، سارے مصروف ہیں۔ اور سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں تو ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آئیں گے، وہ خواتین ہوگی، خاتون ہوگی، تو ان کی کوئی ایم این اے ہوگی یا جو بھی ہوگی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت جو بڑے نام ہیں جو آپ کو وہ ٹک ٹاک پہ نظر آئیں گے، آپ کی ان کی بات چیت ٹک ٹاک پہ نظر آئے گی، ادھر سے کیمرہ ہے، ادھر سے کیمرہ ہے، ادھر سے کیمرہ ہے، پوری ٹیم ہے ان کے پاس ہے، اور اپنی مشہوری پہ لگے ہوئے۔ لیکن میں ذاتی طور پر جو ریئلسٹک بات کروں، اس سے اگر عمران خان کا نام مائنس کیا جائے تو یہ سب زیرو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آپ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف زیرو؟ یہ شروع ہے عمران خان سے ہے اور ختم بھی عمران خان۔ کوئی بھی بندہ اگر یہ سوچ بھی رہا ہے یا کسی اس کے دماغ میں یہ چیز ہے بھی تو یہ وہ بھول جائے،
اب ان کا زیادہ تر ٹائم کس چیز پہ لگتا ہے؟ یہ میں نے سینیٹر جو مین لوگ ہیں جو اس وقت فرنٹ رو پہ یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے فارغ نہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ، اس سے وہ فارغ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ آپ لوگوں کی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بانی جیل سے باہر آئے، اس کے لیے آپ لوگوں کو حکمت سے کام لینا پڑے گا، بجائے یہ کہ آپ لوگوں اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف نون لیگ پیپلز پارٹی والے یا کسی اور جماعت کا بندہ نظر نہیں آئے گا، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی آپ کو نظر آئے گا۔ اگر کوئی ٹی وی اینکر اپنے پروگرام کو پلان کرتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی سے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بلا کر وہی پی ٹی آئی کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت والے نہیں کریں گے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو جب آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو لگ پتہ یہ جاتا ہے کہ اس کا یہ اب سے نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے یہ ساری چیزیں یہ چل بھی رہی تھی اور یہ ہو بھی رہی تھی، اور اس میں مسلم لیگ نون کو یا جو حکومت ہے اس وقت وہ نون لیگ والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا خان صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا کہ عمران خان کے بغیر یہ پارٹی جو ہے وہ زیرو ہے، تو کیا خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ایسا تھا، انہوں نے اپنی کیوں نہیں قیادت اتنی کمزور بنائی کہ آج جیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں ہے، آج کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، کل کو آ کے وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو عمران خان کی لیڈرشپ میں مسئلہ تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ تمام لیڈرشپ کا یہ مسئلہ ہے۔ پاکستان میں آپ تمام لیڈرشپ کو بھی دیکھ لیں نا، ان کا ایک کچن کیبنٹ ہوتا ہے اور پھر ان کے ارد گرد کچھ مخصوص چہرے ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے، وہ تمام لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے لیڈرز کے اور ورکر کے درمیان پل کا کردار ادا نہیں کرنا، میں نے یہ کردار ادا کرنا ہے کہ میرے لیڈر کو وہ اوریجنل بات نہ چلے جو عوام سوچ رہی ہے، جو ورکر سوچ رہا ہے، پولیٹیکل جو ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ اس کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں، پھر گروپ بندیاں ہوتی ہے، وہ گروپس ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے میں، تو وہ ساری چیزیں کرتے کراتے آخر پہ یہ انجام ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، یہ نون لیگ یاد ہے آپ کو، میاں نواز شریف صاحب کو 99 میں کو ہو جاتا ہے، لیکن 97 میں اس کے پاس 2/3 میجورٹی تھی میاں نواز شریف صاحب، اور یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یاد ہے آپ کو، بڑا مشہور نعرہ تھا۔ لیکن جب 99 کا کو ہوا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی وہ 2/3 میجورٹی اور وہ سارے لوگ ایسے تتر بتر ہو گئے، جس میں سے کاف لیگ بن گیا، جس میں سے مختلف دھڑے بن گئے تھے، اور وہ سارا، تو یہ ہماری تاریخ ہے۔ پیپلز پارٹی ٹوٹی تو پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ نکلا، اسی طریقے سے تمام سیاسی جماعتیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہو رہے۔ ادھر پی ٹی آئی کا مسئلہ تھوڑا سا اب ان سے الگ ہے۔ وہ الگ کیسے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ادھر پی ٹی آئی کے حوالے سے چلو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ویچو لگے رہو اور اتے اندروں کھائی جاؤ، ہاں نعرے لائی جاؤ، اب وہ والا قاطع یہ چلا آ رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمیں عمران خان صاحب نے ڈس اون کر لیا یا اس نے وہ کر لیا تو ہم تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ وہ جو لوگ تھے نا جو وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے یا پیپلز پارٹی والے تھے، وہ بیسکلی فیملی پالیٹکس ہوتی تھی اس وقت، اس کے اپنے اس بندے میں اپنا بھی اس کا ووٹ بینک ہوتا تھا، تو پلس جو پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا تھا وہ ایم این اے بن جاتا تھا، ایم پی اے بن جاتا تھا، تو اس کو وہ پلس جو ہوتا تھا وہ پھر اس کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال بالکل اکثر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں وہ
اس کے ٹکٹ کے بغیر تو ان نہیں کو بن کوئی سکتے. چارہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جس کو کہا جا رہا تھا کہ ہم سڑکیں گرمانے جائیں گے, عید کے بعد احتجاج ہوگا اور ہم تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے, آج شاہد خاقان عباسی نے اس کی تردید کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے اور فی الحال ہم کچھ بھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے ہیں. ساتھ مولانا نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ اس تمام تر گرینڈ جس کو اپوزیشن الائنس کہا جا رہا ہے, آپ اس کو کیا نام دیں گے اور آپ کے مطابق یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد خاقان صاحب ہمارے بھائی ہیں, بڑے اچھے وہ ہے لیڈر ہیں, بٹ شاہد خاقان صاحب کی پارٹی کا تو اب اتنا دم ہم ابھی اس میں تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ساتھ ملنے سے, یا اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت مل بھی جائے تو کوئی خاصا فرق نہیں پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ ہاں, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات میٹر کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیبر پختونخوا اور خصوصاً بلوچستان میں ان کا ایک, یعنی کہ خیبر پختونخوا میں مقابلہ, جو مین مقابلہ ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوا ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے. اب مولانا صاحب کا وہاں پہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا جی. اب ان کا مینڈیٹ کس کے پاس پھر گیا؟ اگر میں ایک بات فرض کرے جو وہ بات کر رہے تو وہ تو پی ٹی آئی کو ملا ہے, تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ ایک سٹیج پہ وہ کھڑے ہوں گے اور مولانا صاحب کہ میرا جو ووٹ بینک چوری ہوا ہے اس کا مجھے جواب دو. آگے والے کہے گے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ملا تو یہ بینیفیشری تو یہ ہے مثال کے طور پر. تو بات یہ ہے کہ ان کا جو یہ والا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے ملاقاتیں ان کی ہوئی ہے, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اس معاملے میں بردبار پولیٹیشین ہے. اس کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ اس کو ویلکم کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. لیکن مولانا صاحب کی ایک بات پھر وہ بھی مجھے پتا ہے, اچھا, کہ مولانا صاحب فیصلے ادھر سے کرتے ہیں دماغ سے, اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہنسیں گے بھی صحیح, آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے, آپ کو چائے بھی دیں گے. وہ ان کے ہاں وہ بڑا, ہمارے ہاں وہ صحبت ہوتی ہے, بڑا تال ہوتا ہے, وہ آپ کو کھلائے گا, بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن مولانا صاحب جب فیصلے اس طرح کے کرتے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, تو وہاں پہ مولانا صاحب کے مقابلے میں جو الیکشن وہاں پہ جیتا گیا یا جو بھی وہاں پہ ہوا ہے وہ ڈی اے خان ہے, بیٹل گراؤنڈ مولانا کا. اور وہاں پہ علی امین نے جو ہے علی امین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہے اس کا اور اس کا مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ. اب کیا اس وقت آپ دیکھیں جب بھی ان کی بات ہوتی ہے وہاں سے علی امین گنڈاپور کوئی بات ایسی کر لیتا ہے کہ جو مولانا صاحب کی جماعت اور وہ پھر وہ جو 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں تو پھر 10 قدم وہ اس کو پیچھے آنا پڑتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اوریجنل پرابلم ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائی. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ تھا وہ چوری ہوا ہے, تو کس کے پاس کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے کیا ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے, بقول ان کے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو چیف منسٹر ہے وہ اور اس کے کنسٹیچوئنسی ایک ہے. اب خیبر پختونخوا میں کچھ بھی ہو, جب تک وہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں اپنا علی گنڈاپور صاحب, وہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں تو بات تو اس کی چلنی ہے نا, اس کے پاس اختیار ہے. اب آگے یہ ابھی تک کی صورتحال ہے کہ جو ابھی تک الائنس نہیں بن سکا اس کی وجہ یہ ہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں پرابلم اب اس طرح کے بن گئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی والوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے نہرو والا, جی, تو حکومت کا بھی تو یہ صورتحال. اب کیا پیپلز پارٹی والے اتنے بڑے بڑے عہدے, 2 ان کے پاس حکومتیں ہیں, ایک بلوچستان کی حکومت اور ایک سندھ کی حکومت, صدر کا عہدہ ان کے پاس ہے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے, 2 عدد گورنر خیبر پختونخوا اور بلوچستان اپنا پنجاب کا ان کے پاس ہے, اور ڈپٹی اسپیکر ان کے پاس. اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سچا, یعنی میں وہ سچا کیا کہتے ہیں, سچا محبت تو نہیں کہہ سکتے, سچی حکومت ہمیں نہیں ملی. وہ گلا کرتے ہیں نا لوگ کہ وہ ہمیں سچے جو ہے نا وہ نہیں ملا. تو وہ
وہ ابھی تک گلا کر رہے ہیں. ان کا وہ جو نیرو والا مسئلہ ہے, اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اتنے بڑے فیصلے جب ہو رہے تھے, پہلے جب ہو رہے تھے, تو کیا ان کو پتہ نہیں ہو؟ لیکن اب عوامی ایک چیز جو ہے, ہمارے پولیٹیشین کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب عوام کا وہ دیکھتے ہیں کہ عوام اس چیز کے ساتھ جا رہی ہے, تو اس نے اپنے سیاست کو بچانے کے لیے پھر اگر اس کو پتہ بھی ہو کہ یار یہ تو میں نے خود کیا, تو وہ اس طرف چلنا شروع کر دے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا لاسٹلی مجھے بس یہ بتا دیں, امریکی کانگریس ممبر ہیں جیک برگمین, انہوں نے پاکستانی صحافی سے گفتگو کی ہے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے, عسکری قیادت سے بھی, حکومتی نمائندوں سے بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان سے بھی ملاقات ہو جاتی تو اچھا ہو جاتا. یہ ملاقات کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں مجھے تو ٹو بی ویری فرینک اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ انہوں نے کس کو یہ انٹرویو دیا ہے, اپنے وہ کہا کہ بیان دیا ہے, تو کیا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کس کو دیا ہے, اس نے خود دیا ہے یا کسی نے اس کو سوال پوچھا گیا, اور کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہوگی, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ بھی میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو امریکن سینیٹرز آئے ہیں تو ان کی تو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا, تو اب ظاہر ہے جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوگی, تو یہ بات تو انہوں نے ان کو کرنی تھی. اگر ان کو ملاقات کرنی تھی تو حکومت سے مطالبہ کرتی کہ ہمیں ملاقات ارینج کر لیں. تو میرا نہیں خیال, دیکھیں امریکن کانگریس مین یا امریکن سینیٹر ہو یا وہ لوگ جب اس طرح کی حالات ہو کہ وہ کیسے وہ جیل جائیں گے, مطلب ہے کہ دیکھیں ان کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں نا, وہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ چیزیں مجھے میں اب اس بیان کے بارے میں اس حد تک, کیونکہ اس بیان کا ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا وہ بیان کس کانٹیکسٹ میں, لیکن جب تک اس کا آپ کے پاس اس کی وہ نہ ہو تو اس پہ کیا بات کر سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یا بات چیت ہوتے ہیں, یہ میرا شروع دن سے ایک موقف رہا ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. ہمارے ملک میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے. اگر دروازے بند ہوتے ہیں تو روشندان کھلا ہوتا ہے. کھڑکی بھی بند کر لے لیکن روشندان, وہ ہمارے بڑے گھروں میں اونچے گھر ہوتے تھے, اس میں روشندان بھی ہوتا تھا. روشندان پہ تو یعنی روشندان کی حد تک بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی بالکل کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی اور کسی لیول پہ نہیں ہو رہی ہے. میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. ہاں, اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے کیا وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے؟ ٹھیک ہے, جس دن ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی تو تب جا کر اس پہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم بات کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.